اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میری پہچان کے ساتھ جناب حاضر خدمت ہیں آپ کی میزبان سیدہ زینب۔ تمام دیکھنے والوں کے لیے بہت دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ ناظرین محترم، جب ہم کتاب الہی کی تفسیر پڑھتے ہیں، جب ہم کتاب الہی کو اپنے دل سے، اپنے قلوب سے اتار کر، قلوب میں اندر جذب کر کے جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہ جو پوری کائنات بنائی ہے، کائنات میں جو کچھ بھی ہے، پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ میں نے تیرے لیے پیدا کیا اور تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو پروردگار عالم نے بندے کی تخلیق کا مقصد ہمیں بتا دیا، یعنی ہماری تخلیق کا مقصد ہے عبادت، اللہ رب العزت کی عبادت کرنا۔ مقصد اولین بھی یہی ہے ہماری تخلیق کا، اور مقصد آخرین بھی یہی ہے کہ بندہ اپنے رب کی، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں تخلیق کیا، جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کی عبادت۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کیسے کی جائے، کیا حقیقت ہے عبادت کی، کیا انداز ہونا چاہیے عبادت کا، کس طرح اس رب سے رجوع کریں، رجوع اللہ کیسے کیا جائے، اللہ کو توجہ کیسے حاصل کی جائے، اس پروردگار عالم کی، اسے راضی کیسے کیا جائے، اللہ کی معرفت کیسے حاصل کی جائے۔ ان تمام باتوں کا جواب یقیناً ہمیں ملے گا ہماری معزز محترم مذہبی اسکالر کے ذریعے۔ آج کا یعنی جو ہمارا موضوع ہے وہ یہی ہے، عبادت کی حقیقت۔ کیا حقیقت ہے عبادت کی، آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے مہمان شخصیات کا تعارف آپ کے گوش گزار کریں۔ بہت ہی معزز اور ایسی شخصیات جن کی گفتگو سن کر حقیقتاً آپ کے دل روشن ہوتے ہیں اور اللہ کی توجہ کی جانب، اللہ کے محبت کی جانب ہمارے قدم مزید بڑھتے ہیں۔ معزز مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امتیاز آپا، آپ کو میری پہچان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگلی نشست پر تشریف فرما ہے دوسری مہمان شخصیت جن کا بہت اچھا جدا گانا انداز بیان ہے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں بہت منفرد الفاظ استعمال کرتی ہیں، ماشاءاللہ اچھے بیان فرماتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جہان شاہ صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دونوں ہی کو خوش آمدید کہتے ہیں میری پہچان میں۔ امتیاز آپا، آج کا ہمارا موضوع بہت ہی خوبصورت موضوع عبادت کی حقیقت، جو ہر بندے کی طلب ہے اندر کی کہ ہم اس رب کو کیسے راضی کریں، کیا عبادت کی کا مفہوم ہے۔ سب سے پہلے ہم آغاز کریں گے عبادت کی تعریف سے اور اس کی حقیقت سے آغاز کیجیے گا، بسم اللہ۔ شکریہ زینب، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں عبادت کی حقیقت بھی، اس کے معنی اور معارف عطا فرمائے اور اس کو کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آغاز کروں گی سورہ زاریات کی اسی آیت مبارکہ سے جس کا آپ نے بھی حوالہ دیا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو بنایا ہی عبادت کے لیے ہے، جو اس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ مقصد تخلیق کیا ہے انسان کا، عبادت ہے۔ اب سمجھنا چاہیے کہ عبادت کیا ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ عبادت کا لفظ عبادہ سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے خشوع خضوع کا، عاجزی کا، ایک ایسے منتہا کمال تک جا کر اس کا اظہار کرنا۔ جیسے آپ لیں کہ نماز میں حالت سجدہ ہوتی ہے کہ انسان سب سے افضل حصہ اپنا اللہ کی بارگاہ میں رکھتا ہے، جھکا دیتا ہے اس کی بندگی کی، تو نماز میں منتہائی کمال وہ سجدے کی جگہ ہے۔ تو عملی زندگی میں بھی وہ خشوع خضوع کا، وہ عاجزی کا اظہار، یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کے مستحق وہی ہے جو فضل و کمال اور اپنی ملکیت میں خود مختار اور اکیلا واحد یکتا ہے۔ سبحان اللہ، تو عبادت کا حقدار وہ خدائے رب العزت، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بندگی کریں۔ اب لفظ عبادہ سے ہے، اسی سے عبودیت ہے، اسی سے عبادت ہے۔ عبادت کا بذات خود لفظ بہت وسیع و بلیغ ہے۔ آپ دیکھیں تو نماز اس کی ایک صورت ہے، صحیح ہے، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ عبادت فقط نماز نہیں ہے، عبادت فقط روزہ نہیں ہے۔ جب اللہ نے اسے مقصد تخلیق قرار دیا
تو سمجھنا یہ ہے کہ اگر ہم دن میں 5 نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں تو 15 منٹ بھی لگائیں تو گھنٹہ لگتا ہے، 1.25 گھنٹہ آپ کو لگے گا 5 نمازوں میں ملا کر. اس کا مطلب ہے کہ 24 گھنٹے میں باقی گھنٹوں میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ مقصد تخلیق سے بے بہرا ہو کر گزر دیں؟ پھر اسی طرح روزہ ہے اگر، تو وہ صرف سال میں 1 مہینہ ہم نے روزہ فرض ہے تو صرف 1 مہینہ رکھ کے ہم باقی سال جو مرضی کرتے رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. حج کو لیں عبادت کو تو وہ سال میں 1 مرتبہ ہوتا ہے مسلمانوں کا اجتماع، اور زندگی میں 1 بار فرض ہے صاحب استطاعت پر. زکوٰۃ ہے تو وہ صاحب نصاب پر سال میں 1 بار دینی ہے. گویا کہ یہ ارکان اسلام، اس کی مختلف صورتیں ضرور ہیں مگر عبادت کا لفظ بہت وسیع اور بہت جامع ہے. علماء نے اسے بیان کیا کہ چونکہ یہ عبد غلام کو کہتے ہیں، اور حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے بندگی کا سبق ایک غلام سے سیکھا. جب میں نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے تو اس نے کہا غلام کو نام سے کیا غرض، مالک جس نام سے پکار، کھاؤ گے کیا، پیو گے کیا، پہنو گے کیا. اس نے ہر بات میں کہا کہ مالک آپ ہیں، آپ جو چاہے پہنائیں، جو چاہے کھلائیں، جو چاہے پلائیں. تو فرماتے ہیں کہ میں نے بندگی اس غلام سے سیکھی کہ ہمیں بھی تو اپنے مالک کے سامنے ایسے ہی ہونا چاہیے. تو عبادت اتنی وسیع ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی گوشہ، ہماری زندگی کا کوئی لمحہ اس سے باہر نہ ہو. ہر لمحے میں، ہر گوشے سے اس کی رضا الہی کا حصول ہی ہمارا مقصود بن جاتا ہے. تو پھر ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہر کام للہیت لیے ہوئے ہوتا ہے. رضا الہی کا حصول ہماری اس طرح کار فرما ہو جائے کہ پوری زندگی پر حاوی ہو جائے. ایک اور آیت مبارکہ کا حوالہ دوں گی. قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. میں اختصار سے اس کے آپ کو مضامین بتا دوں کہ اس ایک آیت مبارکہ میں سب سے پہلے عقائد پر بات ہے جو ہمیں بن مانگے مل گئے. ہم نے محنت نہیں کی، ہم نے آنکھ کھولی ہے تو کلمہ طیب کی اذانیں کانوں میں پڑھی ہیں تو وہ عقائد ملے. عقائد کے فوراً بعد ذکر آتا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت تمہارے اندر راسخ ہو. اور محبت کے ساتھ کیا ہے؟ مالی ایثار آ جائے تمہارے اندر. اب آپ غور کریں اس آیت مبارکہ میں جہاں عبادت کا تصور ایک واضح کر کے دیا گیا، وہاں مالی ایثار کو پہلے دیا گیا کہ معاشرتی معاملات کو پہلے بہتر کرنا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. گویا کہ ارکان اسلام کو اس کے بعد اس آیت مبارکہ میں جگہ ملی، اور اس کے بعد صحت اعمال میں ایفائے عہد، صبر و تحمل اور جہاد آتا ہے. گویا یہ اس طرح زندگی کے مختلف گوشوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے کہ جس میں جسمانی طور پر بھی انسان اللہ کی رضا کے لیے عملی طور پر اس کا مطیع ہو، نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کر رہا ہو، ان کی سیرت پر چل رہا ہو، کیونکہ اللہ جسموں سے پاک ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا، ان کی کردار، ان کی سیرت، ان کی زندگی کو دیکھتے ہوئے کرتے چلے جاؤ، تمہارا ہر لمحہ عبادت میں ہوگا. سبحان اللہ. جہان شاہ صاحبہ یہ بتائیے گا، جیسا کہ امتیاز آپا نے بھی فرمایا کہ عبادت ایک بہت وسیع لفظ ہے، اس کے معنی اور مفہوم اور اس کا جو متن ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے. ایک تو اس کی وسعت کے حوالے سے آپ مزید اس موضوع کو ذرا کھل کر بیان فرمائیے گا، اور میں چاہوں گی کہ یہ بھی بتائیے کہ اسلام کا حقیقی تصور عبادت، اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. امت محمدیہ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جو لفظ عبادہ ہے وہ عبد سے نکلا ہے، غلام، اور عبادہ یعنی کہ پوری طرح سے اصطلاحاً کیا وہ چیز. اچھا عبد غلام کس کی عبادت ہو رہی ہے؟ رب کون؟ پالنے والا، اس کا مطلب ہے عربی میں. اب جو اس کا اصطلاحاً مطلب آ رہا ہے وہ کام، ای عمل، کوئی کام ایسا جو پورے خلوص کے ساتھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا گیا ہو، وہ عبادت ہو گئی. تو کیا ہے؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یعنی خلوص شامل ہو گیا عبادت میں، اس کے بغیر عبادت نہیں ہے. اب عبادت جو ہے اس کی شروعات کہاں سے ہو رہی ہے کہ توحید باللہ قولاً و فعلاً. قولاً آ گیا سب سے پہلے توحید باللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر اس کے بعد اس سے کیا ہوا؟ تعلق بن گیا اللہ تعالیٰ سے. جب تعلق بن گیا تو پھر عبادات اس میں آتی جا رہی ہیں. اگر تعلق بن جاتا ہے اور عبادات آ گئیں تو عبادات کا سلسلہ جب آگے بڑھا تو عبادات عادات بن گئیں انسان کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں حافظ ابن القیم اور امام ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں العبادت تجمع اصلین غایت الحب و غایت الذل والخضوع، کہ عبادت جو ہے وہ 2 اصول کے اوپر مبنی ہے، محبت کی انتہا اور خضوع
اور اپنے آپ کو کم سمجھنے کی انتہا، تب جا کے سبحان عبادت کی اللہ، انتہا مل کیا گئی۔ بات، کیا اور بات۔ پھر کیا ہو رہا ہے کہ اب جس کے پاس الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، اس کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے جس کے اندر محبت الہیہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لے کر آ گئے وہ اسی لیے لے کر آئے کیونکہ ان کے دل میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ شامل تھی۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی ایمان لا ہی نہیں سکتا یا اس کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ، جب تک کہ میں اس کے والد سے، من ولدہ، اس کے اولاد سے اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، جب تک کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اب محبت اور عبادات کی مثال کس طرح سے ہے؟ جسم اور روح جیسی مثال ہے، یعنی کہ محبت جو ہے وہ دکھ نہیں رہی ہے، وہ روح ہے، وہ نہیں دکھ رہی، لیکن دونوں چیزیں ایک ساتھ مقرون ہیں، ایک بھی نہیں ہے تو پھر اس کی کوئی وجود، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ عبادات دکھ رہی ہیں تو وہ جسد ہے انسان کا، وہ جسم ہے۔ اب جب انسان نے ساری یہ دونوں چیزیں آ گئیں تو پھر اس کو کیا مل رہا ہے؟ حلاوت الایمان، پھر اس کو وہ کام کرنے میں جو ہے وہ مزہ آ رہا ہے۔ محبت، عبادت، حلاوت، یہ آپ عروج کے اوپر پہنچ گئے، اور یہ ساری کی ساری اس کی وسعت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین صفات اگر تمہارے اندر ہیں تو تم کو حلاوت الایمان نصیب ہو جائے گی۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، یعنی اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ تمہارے لیے اتنا محبوب ہو جائے کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز محبوب نہیں ہے اتنی جتنا کہ اللہ تعالیٰ آپ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے محبوب ہیں۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اگر کسی اور سے محبت بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی اب اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کریں گے، کیونکہ یہ جو رشتے دیے ہیں، یہ جتنے بھی حقوق دیے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہی دیے ہوئے ہیں۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، اور کفر کی طرف لوٹنے کے لیے ایسا سمجھتا ہے جیسے کہ اسے جہنم کی آگ میں ڈال دیا ہو، مطلب اتنا تکلیف دہ ہے اس کے لیے کہ وہ کفر میں لوٹ جائے، وہ اس سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے اس چیز سے کہ وہ اس کو وہاں پر لوٹا دیا جائے کفر پر، یا اس کو اس چیز سے نکال دیا جائے۔ تو یہ ساری صفات جو ہیں وہ جب مکمل ہو جائیں گی تو پھر عبادت کی وسعت حاصل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، کتنے خوبصورت انداز سے ماشاءاللہ آپ نے بیان فرمایا ہے، اور ہم بھی یہی دعا کریں گے کہ پروردگار عالم ہمیں ایمان کی حلاوت اور عبادت کی حلاوت، رجوع الی اللہ کی طرف، جس طرح اللہ کے جانب رجوع کرتا ہے ایک بندہ خشوع و خضوع کے ساتھ، اس رب کائنات سے لو لگاتا ہے کہ جس نے ہمیں تخلیق کیا اور جس نے ہماری تخلیق کا مقصد ہی یہی بتایا کہ اللہ کی عبادت کریں۔ وہ ذات پاک جس نے اس پوری دنیا کو تخلیق کیا، چرند پرند، آسمان، زمین، سمندر اور سمندر کی تہ میں نہ جانے کتنی مخلوقات اس رب کائنات نے عطا فرمائی۔ یہ پوری دنیا کس قدر خوبصورت تخلیق فرما کر فرما دیا کہ میں نے یہ تمہارے لیے تو تخلیق کیا اور تمہیں اپنی عبادت کے لیے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، اس پر مزید کلام کریں گے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مرتبہ پھر میری پہچان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج جو ہمارا موضوع ہے بہت ہی انتہائی خوبصورت موضوع، جس پر ہماری مذہبی اسکالرز گفتگو فرما رہی ہیں، بیان فرما رہی ہیں بہت ہی اچھے انداز سے کہ ہمارے دل میں اتر رہی بات۔ آج عبادت کی حقیقت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ امتیاز آپا آپ کی جانب بڑھیں گے۔ جہان ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے انہوں نے بتایا وسعت کے حوالے سے۔ میں چاہوں گی کہ عبادت کی اہمیت، جس سے پوری گفتگو سے ہمیں عبادت کی اہمیت کا اندازہ تو ہوا، اور ہم کس کس طرح اس کی اہمیت کو جانیں، اس کی اہمیت کو اپنے اندر سمو لیں، یہ بتائیے گا کہ جذب کر لیں اس بات کو، اس مفہوم کو، اس انداز سے بتائیے گا کہ کیا مقام ہے اس کا انسان کی زندگی میں، عبادت کو کس درجے پر رکھتی ہیں آپ، فرمائیے گا۔ اسے زینب میں آسان لفظوں میں یوں کہوں کہ آپ زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں نا، ہمارا ایک معیار ہے ادنا اور اعلیٰ کو دیکھنے کا۔ ہم دیکھتے ہیں اسے معاشی سٹیٹس پر کہ یہ ادنا ہے اور یہ اعلیٰ ہے، جبکہ حقیقت میں اللہ کے نزدیک ادنا وہ ہے جو اپنی ذات کے لیے جیتا ہے، اللہ اور اعلیٰ وہ ہے کہ جسے عبادت سمجھ آ گئی، اب وہ کوئی لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا، جو اپنے رب کے لیے جیتا ہے۔ رب کے لیے جینا وہ صرف مصلے پر ہی نہیں، وہ بازار میں بھی ہے، وہ کھیت میں بھی ہے، وہ کہیں بھی ہے تو اس کی بندگی کر رہا ہے، اس کو یاد کر رہا ہے، اس کے ذکر میں ہے، تو یہ یاد اس کو ایسی نصیب ہو گئی کہ اس کا کوئی لمحہ اس سے خالی نہیں۔ جب کوئی لمحہ اس کی ذکر سے، اس کی یاد سے خالی نہیں تو وہ بھی ہر لمحہ اس کی طرف متوجہ ہے، بے شک وہ اسے محروم نہیں رکھتا، وہ اسے ذلیل و رسوا نہیں ہونے دیتا، کیونکہ وہ بندہ اس کا ہو گیا تو وہ کیسے اسے دنیا میں اسے مایوس کرے۔ اللہ اکبر، بھروسہ اس کا اس پر ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا
کہ وہ اللہ اس کا ہر جگہ سہارا نہ بنے. بے شک. آزمائشیں آتی ہیں, امتحانات آتے ہیں, مگر وہ وہی کیفیت رہتی ہے کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کی. تو یہ بیسک فرق ہے ادنا میں اور اعلیٰ میں, کہ بندہ پھر اپنے لیے نہیں جی رہا, زندگی اس کی اس خالق کے لیے ہے. اس خالق کے لیے جب بندہ جیتا ہے تو خالق اور مخلوق سے محبت یکساں ہو جاتی ہے, کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ عیال اللہ ہے, یہ اللہ کا کنبہ ہے, اس مخلوق کی مدد کرنی ہے, اس مخلوق کے کام آنا ہے. تو ایک اس کی عملی زندگی اس کا پتہ دے رہی ہے. بکا ہوا ہے, جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. پھر آپ دوسری جہت سے دیکھیں کہ اگر ظاہری جو عبادات کی صورتیں ہیں ان سب کے دیکھیں تو بے شمار فوائد آپ کو نظر آئیں گے. فقط نماز ہی کو لیں تو اس نماز نے آپ کو طہارت بھی دے دی, آپ کو ڈسپلن بھی دے دیا, آپ کو نظم و ضبط بھی دے دیا. اسی نماز نے اگر باجماعت آپ ادا کریں تو ایک مساوات کا تصور بھی دے دیا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. آپ روزے کو دیکھیں, بھوک پیاس نے آپ کو غریبوں کا احساس دلا دیا. تو کیا ہوا کہ ایک پریکٹیکلی انسان ان نمازوں کی, ان روزوں کی ادائیگی سے پھر مخلوق کی طرف جا رہا ہے. تو خالق اور مخلوق سے محبت یکساں نظر آ رہی ہے. اس کو آپ دیکھیں تو سورہ فاتحہ میں ان 7 آیات میں اللہ رب العزت نے ایک بندے کا اور رب کا تعلق جو بیان ہوا ہے, آپ آغاز ہی دیکھیں تو اللہ, رب, رحمان, رحیم اور مالک, یہ 5 لفظ آتے ہیں سبحان اللہ. ان پہلی 3 آیات میں. اور اسی کے آگے دیکھیں اگلی آیات میں انہی سے تعلق ایک بندے کا کیسا ہونا چاہیے اس اللہ کی ذات سے. تو فوراً ہی آتا ہے مالک یوم الدین کے بعد ایاک نعبد, عبدیت آئے تمہارے اندر, غلامی کا صحیح تصور آئے. وہ اللہ ہے تو تم غلام ہو, وہ مالک ہے تو تم مملوک ہو, وہ حاکم ہے تو تم محکوم ہو, وہ خالق ہے تو تم مخلوق ہو. پھر آپ اسی سے ملاتے جائیں, وہ رب ہے تو تم مربوب ہو, وہ رحمان ہے تو تمہیں دنیا بھی دے گا, وہ رحیم ہے تو تمہیں آخرت بھی دے گا, جنت بھی تمہاری, دنیا بھی تمہاری. ہو کے تو دیکھو, اس تعلق کو جوڑ کے تو دیکھو. تو اس کو 5 جہتی تعلق کہتے ہیں. اور 5 جہتی کہتے ہیں 5 چیزوں کو. اور آپ دیکھیں تمہارے ہاتھ کی 5 انگلیاں, ان 5 سے آپ ایک جہت سے دیکھیں تو اللہ بنتا ہے. اور آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو ایک تعلق بنتا ہے, وہ ہاتھ جڑتا ہے تو دل جڑتے ہیں. آپ مصافحہ کرتے ہیں اپنے بہنوں سے, اپنی بچیاں ہیں تو اپنی دوستوں سے, اسی طرح مرد ہیں تو وہ اپنے بھائیوں سے ملتے ہیں, تو ان سے ایک تعلق جڑتا ہے نا. تو ایسے ہی ان ظاہری اعمال سے اللہ کی بارگاہ میں آپ جڑتے چلے جاتے ہیں. باطناً فکر میں, عقل میں, سوچ میں اسی کی یاد رہی, اس کا ذکر رہا, اس کی باتیں رہی, تو زندگی کا نقشہ بدل جاتا ہے. زندگی کا نقشہ بدل گیا, مخلوق آپ سے محبت کرے گی. بے شک, سبحان اللہ. اور فرشتے محبت کریں گے. یہ یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کی محبت کو پھیلا دیتا ہے. وہ اعلان کرتا ہے ملائکہ میں کہ فلاں شخص مجھ سے محبت کرتا ہے, اے جبریل امی میں اس سے محبت کرتا ہوں. بہت خوبصورت حدیث مبارکہ ہے. تو اے جبریل امی اب ملائکہ میں اعلان کر دو کہ تم سب اس سے محبت کرو. جبریل امی اعلان کرتے ہیں, پھر حکم ہوتا ہے جاؤ زمین پر جاؤ اور زمین پر جا کر اعلان کرو کہ فلاں شخص ہم سے محبت کرتا ہے, اے مخلوق خدا تم بھی اس سے محبت کرو. تو لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت اور عزت آ جاتی. یہ کیسے آگے؟ وہ بندہ خالق کا ہو گیا, اس نے عبادت کرنا سیکھ لی, بندگی کا سبق سیکھ لیا, محبت ڈال دی اللہ رب العزت نے. اقبال کے ایک شعر پر ختم کروں گی, متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی, مقام بندگی دے کر نلوں شان خداوندی. واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور آپ نے جس جوش اور ولولے کی بات ارشاد فرمائی نا, تو ہم یہ اسی تعلق اگر جوڑتے ہوئے میں ایک بات یہ بھی کہوں کہ جتنا جوش ہمارے اس تعلق میں ہوگا, ہمارے ملنے میں بھی وارفتگی اتنی ہی زیادہ ہوگی. تو جب جتنا اس رب سے تعلق ہوگا اس سے لو لگانے میں اتنی وارفتگی ہوگی. جہان یہ بتائیے گا عبادت کی اقسام کے حوالے سے کہ کیا کتنی کائنڈس ہیں, کیا قسمیں ہیں اس کی عبادت کی, فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبادات کو میں نے 4 اقسام میں تقسیم کیا ہے. سب سے پہلی عبادات بدنی ہیں, جسم کی کوئی بھی عبادات, جس میں کہ نماز آ جائے, روزہ آ جائے, حج آ جائے, صلۃ الارحام آ جاتا ہے, اور عیادت المریض یعنی کہ مریض کی عیادت کرنا آ جاتا ہے. اس کے علاوہ تبلیغ آ جاتی ہے, جہاد آ جاتا ہے, غض النظر آ جاتی ہے, نظروں کو نیچے رکھنا. وہ یہ ساری کی ساری جو ہے عبادات بدنی ہیں. پھر عبادات قولیہ جس میں کہ زبان شامل ہے, وہ ہے اللہ
تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا، استغفار کرنا، تلاوت القرآن، دعا اپنے لیے بھی اور امت کے لیے بھی، دونوں دعا، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کرنا، چلتے پھرتے یہ عمل کرنا ہے آپ نے، جس میں آپ کی زبان شامل ہے۔ اس کے علاوہ عبادات مالیہ، جس میں مال آپ کا شامل ہو رہا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، نفقات ہے، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان پر آپ نے جو خرچ کرتے ہیں نا، اس کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ وہ محبوب ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کریں، اس کے بعد پھر آپ محتاجین کے اوپر کریں۔ پھر عبادات قلبیہ آ رہی ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹ دل سے ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ بیس ہے، جو دل ہے نا وہ بیس ہے، وہ ہے محبت، اپنے سے کمتر لوگوں سے محبت، اپنے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان سے محبت، اور اپنے آپ کو برتر نہیں سمجھنا۔ یہ چیز دل میں آپ کے آ جائے کہ آپ کسی سے بہتر نہیں ہیں بلکہ اور لوگ آپ سے بہتر ہیں، اور آپ کی نظریں جو ہے وہ ان کی اچھائیوں پر ہوں اور اپنی برائیوں پر ہو، پھر خضوع ہوگا، استعانہ، توکل، رجا اللہ تعالیٰ سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے لو لگانا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے محبت، یہ ساری کے سارے افعال جو ہیں وہ افعال قلبیہ ہیں۔ تو یہ ساری عبادات کو میں نے اس طریقے سے اس میں جامع کیا ہے کہ 4 اقسام میں اس کو تقسیم کر دیا ہے، اور یہ ہر چیز یعنی کہ مسلمان کا ہر لمحہ چلتے پھرتے ہر وقت وہ عبادات کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ حج ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، اب نماز ہم ادا کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں لوگ کہ ہم نماز ادا کر رہے ہیں، وہ ایک جسم رکھتی ہے، ایک عمل ہے جو لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ حج ہے، حج پر جا رہے ہیں، ہم اہتمام کر رہے ہیں، ایک عمل ہے، عملی بھی طور پر، اور اس کی نیت بھی ہمارے شامل ہے، تو وہ ایک چیز ہے جو وہ عبادت ہے جو لوگوں کو نظر آ رہی ہے، اور دوسری وہ عبادت جو ہم اپنے دل سے اللہ کی طرف لو لگا کر اس رب کائنات کو رجوع کرتے ہیں، اور اپنے دل میں اللہ کی یاد، اور پھر مخلوق کی خدمت۔ یہ تمام چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی بڑے اچھے انداز سے، ماشاءاللہ۔ امتیاز آپا، ابدیت کی حقیقت کیا ہے، کیا فرمائیے گا آپ؟ ارشاد فرمائیے، اور اس کی کچھ اقسام بھی فرمائیے گا۔ دیکھیے زینب، مستقل یہ موضوع چل رہا ہے کہ کیا ہے، کس انداز سے عبادت کا تصور اتنا وسیع اور اتنا بلیغ ہے۔ آپ دیکھیں تو ابدیت چونکہ غلامی کو کہتے ہیں، اور غلامی کا کام، غلام کا کام یہ ہوتا ہے کہ مالک کی رضا اور خوشنودی کو ہر لمحہ اپنے مد نظر رکھے، پھر وہ راتوں کو اٹھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کو منانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی رضا کے لیے اپنا تن من دھن لگا رہا ہے نا، تو تبھی تو اس کی غلامی پتہ چل رہی ہے۔ کہیں وہ گڑ گڑا رہا ہے، راتوں کو سجدہ ریز ہو رہا ہے، کہیں وہ تلاوت قرآن کر رہا ہے، تو اسے یہ پتہ یہ مالک کی باتیں ہیں، مالک کے کلام ہے، اس کی احکامات ہیں، تو رنگ جدا ہوتا چلا جاتا ہے جب اس کے اندر غلامی کا تصور واضح ہو جائے۔ ساتھ ہی آپ لیں تو عبد کی اقسام مختلف علماء نے مختلف انداز سے بیان کی ہیں۔ ایک جگہ علماء نے اس کو یوں لیا ہے کہ ایک ہے عبد عابق، کہ وہ غلام تو ہیں، عبد تو ہیں، اللہ نے تو بل عباد مکرمون، فرشتوں کو بھی عبد کہا، ہر چیز عبد ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ نے جنہیں بنایا ہے وہ سب عبد ہیں، اور اللہ فقط وہ معبود ہے۔ بے شک۔ اور کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز اپنی نماز اور تسبیح کو جانتی ہے اور ادا کر رہی ہے، چرند پرند بھی، ہر چیز بھی۔ سبحان اللہ۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف جو میں کر رہی تھی کہ بے شک وہ جو اللہ والے ہیں وہ راتوں کو جاگتے ہیں، تو اللہ ان کا ذکر فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، سبحان اللہ۔ وہ راتوں کو گزارتے ہیں۔ عبد عابق اسے کہتے ہیں کہ جو غلام ہوتے ہوئے بھی غلامی سے بھاگ گیا ہو، مالک کی غلامی نہ کر رہا ہو۔ اس سے مراد علماء نے لیا ہے کہ کفار ہیں، مشرکین ہیں، جو ہیں تو عبد ہیں تو مخلوق، غلامی کا انکار مگر کر رہے ہیں، غلامی کا انکار کر رہے ہیں، کر نہیں رہے، یہ عبد عابق کہلاتے ہیں۔ دوسری قسم انہوں نے بیان کی عبد رقیق، یہ وہ ہیں کہ جو اہل ایمان ہیں، جنہوں نے اس کو مان لیا۔ لیکن عبد رقیق کی پھر آگے اقسام بیان کی کہ ایک وہ غلام ہے جو کسی حد تک اطاعت کر رہا ہے، دوسرا وہ ہے جو کشمکش میں رہتا ہے، صحیح ہے، تو تیسرا وہ ہے کہ جو تساہل کا شکار ہو کر عقائد میں تو اسے مان لیا کہ وہ اللہ مالک ہے، مگر عملاً کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ صحیح۔ تو یہ ساری مسلمانوں کی، عام امت مسلمہ کی صورتحال اس میں رہتی ہے، کشمکش میں بھی رہتے ہیں، کبھی نیکی کی طرف جائیں گے، کبھی بدی کی طرف جائیں گے، کبھی مفادات غالب آ جائیں گے ان پر تو چھوڑ دیں گے اس راہ کو۔ تو یہ وہ ہیں لوگ جو اس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، جنہیں عبد رقیق کہا گیا۔ اور تیسری قسم عبد کی بیان کی گئی، یہ وہ ہیں عبد معزون، جن میں اولیاء عظام آتے ہیں، جن میں صحابہ اور اہل بیت آتے ہیں، اس کے بعد انبیاء آتے ہیں، رسل آتے ہیں، اور سب سے بڑا مقام
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का बेशक। अब्द हु व रसूल। आप देखें तो उनकी अब्दियत की बात उनकी रिसालत से पहले की गई, और क्यों की गई? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद फरमाते अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं उसका शुक्रगुजार बंदा न बनूं? सुभान तो अल्लाह ने वाजे किया सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दी ही कहकर हाँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस अब्दियत को बयान किया गया कि मकाम की रिफ़तें और अज़मतें ये हैं कि फ़काना काबा का हुसैन औ अदना, जाना किसी फरिश्ते का गुजरा, ना नबी न रसूल का, मगर अब्द अब्द रहा, माबूद माबूद रहा। उस मकाम पर भी पहुंचकर वो अब्द हैं और वही माबूद है, वो आबिद है वो माबूद है, वो साजिद है वही मसजूद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इसका कहना बार बार कि मैं उसका अब्द क्यों ना बनूं, शुक्रगुजार बंदा क्यों ना बनूं, उलमा कहते हैं वजह ये है कि जब बंदा अब्द होता है तो उसकी तवज्जो खालिक की तरफ है मुकम्मल तौर पर। तो अपने आप को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए अब्दियत का जिक्र फरमाते हैं। जबकि रिसालत की बात आती है तो रसूल का रिसालत का फरीज़ा मखलूक की तरफ ले जाता है, क्योंकि अल्लाह के अहकामात को लोगों तक पहुंचाना होता है। तो रिसालत पर अब्दियत को फ़ौक़ियत और फजीलत हासिल हुई इस वजह से। फिर आप देखें तो मिसलियत और बशरियत की भी बातें की गई हैं, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, मगर फरमाया यूहा इलैहि, मुझ पर वही आती है। तो कहाँ तुम और कहाँ वो। मगर अब्द का नुक्ते कमाल है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका। अब जो जितना उनकी गुलामी में आता चला जाएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलेगा, उतना ही वो अपनी बंदगी में एक नुक्ते कमाल पर पहुँचेगा। अल्लाह का भी मंजूर नज़र हो जाएगा। इनफरादी तौर पर, इनफरादी सतह पर इंसानी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन ही इंसान मुर्तज़ा बनना है। इंसान मुर्तज़ा कौन? जिससे अल्लाह राज़ी हो गया, जिससे अल्लाह खुश हो गया। सुभान अल्लाह। और इम्तियाज़ आपा, हमारा जो मकसद, अगर अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए तो फिर हमारे लिए पूरा मकसद ही हल हो गया। और हमारी ज़िंदगी में ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि हम अल्लाह को राज़ी कर लें। हम अल्लाह को कैसे राज़ी करें? हम जैसे जो गुनाहगार बंदे हैं वो कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अताअत करें, किस अंदाज से उस परवरदिगार आलम से रुजू करें। वो अल्लाह है, वो खालिक है, उससे मांगे वो अता कर देता है। एक वक्फ़ा है जनाब हमारे और आपके दरमियान, हाजिर होते हैं इस मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। मेरी पहचान में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। मुझे जनाब सैयदा ज़ैनब कहते हैं। आज का हमारा मौजू है इबादत की हकीकत। इसी तनाजुर में गुफ्तगू की जा रही है उस रब्बे कायनात को राज़ी करने की कोशिश, उसका सलीका इबादत का करीना सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो परवरदिगार आलम जो तमाम जहानों का खालिक है, जिसने हमें तख्लीक किया और हमारी तख्लीक का मकसद हमें बता दिया, लेकिन उस परवरदिगार आलम का क़ुर्ब कैसे हासिल करें, कैसे राज़ी करें, वो अल्लाह है। जैसे कि हमने वक्फ़े पे जाने से कबल भी इरशाद फरमाया हमारी मौज़िज़ मेहमान शख्सियात ने भी कि वो रब है, उसके ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं। हमारे मांगने में कोताही हो सकती है, उसकी अता में कोई कमी नहीं है। जहान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी ये जानने की कोशिश करते हैं। जहान बताइएगा कैसे राज़ी करें, और हमें राज़ी भी करें तो हमें कैसे पता चले वो रब हमसे राज़ी हो गया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला की अगर नेमतों के ऊपर नज़र होगी तो फिर उसको राज़ी करने की मुसारआ भी होगी, जल्दी भी होगी। व इन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर अल्लाह ताला की नेमतों को गिनना शुरू कर दें तो कभी उसका हम लोग जो है वो उसका तादाद कर ही नहीं सकते। वो कितनी नेमतें हैं कि अगर सिर्फ एक छोटी सी चीज़ को देख लें कि आँखों के ऊपर जो आईलैशेज़ हैं उन वो किस मसलहत से और कितने फ़वाइद हैं उसमें, तो ये भी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है कि ये एक बहुत छोटी सी मैंने मिसाल दी है। पूरा निज़ाम जो है वो, पूरी कायनात जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो कौन कौन सी मसलहतें हैं, दिन और रात में क्या मसलहतें हैं, अगर उनमें आप जानना शुरू कर दें तो अल्लाह ताला ने सब कुछ इंसानों के लिए बनाया है, अपने खलीफा बना के भेजा दुनिया में। तो फिर क्या, जैसे कि आपने कहा अला अकूना अब्दन शकूरन, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं वो ये बात कह रहे हैं कि क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं, तो हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं, तो हम लोग कहाँ पर, और हम पर अल्लाह ताला की सिर्फ महज रहमत है कि हम लोग इस तरह अभी बैठे हुए भी हैं। अगर अल्लाह ताला हमारा मुहासबा शुरू कर दे तो हम लोग कहीं भी खड़े नहीं हो सकते, कुछ भी हमारे हाथों में नहीं रहेगा। तो अगर ये जज्बा आ गया तो फिर अल्लाह ताला को राजी कैसे करना है उसकी कोशिशें शुरू होंगी। वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, अल्लाह ताला ने सबसे पहले इंसानों को मुखातिब करते हुए ये बात कही कि जल्दी करो
یعنی کہ دوڑ لگا دو، سارعو سرعہ سے ہے، دوڑ لگا دو اپنی رب کی مغفرت مانگنے کے لیے، کیونکہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہی مانگ لیں بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا تک پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ تو اتنے رحیم ہیں، اتنے غفور ہیں، اتنے کریم ہیں کہ وہ آپ ایک بار بھی بولتے ہیں تو وہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن کیا ہم اس کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ حق تو ادا کر ہی نہیں سکتے، لیکن ہم کوشش کی لائن میں لگے رہیں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ، کہ اور وہ اس جنت کی طرف جس کی کہ رغبت بہت زیادہ ہے، جو کہ زمینوں اور آسمانوں سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ پھر کیا آ رہا ہے کہ آپ نے کسی بھی عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا ہے، ہر عمل آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی عبادات مجھے زیادہ پسند ہیں، اور وہ عبادات جن پہ آپ قائم رہیں اور اس کو چھوڑے نہیں، بھلے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، چلتے پھرتے اپنے اعمال صالحہ کرنے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور پورے خلوص کے ساتھ کرنے ہیں۔ آپ نے اپنے دل میں کہیں ذرہ برابر بھی اس سوچ کو نہیں لے کر آنا ہے کہ میں یہ عبادت اس وجہ سے کر رہا ہوں، یا مجھے لوگ اچھا سمجھیں گے، یا لوگ مجھے اس طرح سے دیکھیں گے، لوگ مجھے نیک سمجھیں گے، لوگ مجھے دیندار سمجھیں گے، تو میرے لیے یہ بینیفٹس ہوں گے۔ آپ نے اپنی سوچ کو صحیح رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور وہ ساری چیزیں کرنی ہے، چلتے پھرتے کرنی ہے۔ کہ اور ایک چیز جو چلتے پھرتے بہت زیادہ ضروری ہے وہ ہے نصیحت کرنا، امر بالمعروف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرما رہے ہیں ان الدین النصیحہ، ان الدین النصیحہ، ان الدین النصیحہ، 3 بار ریپیٹ کیا ہے کہ دین جو ہے وہ نصیحت ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا لمن یا رسول اللہ؟ للہ ولی کتاب، یعنی کس کے لیے، کس چیز کے لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے، قرآن کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، اور جو ائمۃ المسلمین ہیں اور ان کے عامت جو لوگ ہیں ان سب کے لیے یہ سب چیز بہت زیادہ ضروری ہے، اور آپ اس وجہ سے جو ہے وہ چلتے پھرتے آپ کی سب چیزیں کرتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی پہلی بات جو میری ابھی ناقص عقل میں یہ سمجھ میں آئی کہ ہم نے اس کائنات کی تخلیق پہ غور و فکر کرنا ہے کہ اتنی بیش بہا جو نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اس کا ہم شکر کیسے کریں، تو ہمیں شکر گزار بندہ بننا ہے، اور جب ہم شکر گزاری کے عمل میں داخل ہو جائیں گے تو یقیناً ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چھوٹی چھوٹی تسبیحات ہماری زبان پر رواں ہوں گی اور ہم اس رب کا شکر ادا کریں گے۔ دوسری بات امتیاز آپا، میں آپ سے بھی یہ جاننے کی کوشش کروں گی، جیسے ابھی جہان نے فرمایا کہ ہمیں نصیحت کرنی ہے، لیکن ہم نصیحت کرتے ہیں تو سامنے والا کبھی کبھی یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کا عمل کتنا ہے، آپ نصیحت کر رہے ہیں ہمیں، تو یہ بھی کبھی کبھی ہمیں رسپانس آتا ہے، جبکہ ہمیں تبلیغ کا حکم ہے کہ ایک آیت بھی آپ کو یاد ہو تو آپ دوسرے کو بتائیں، یہ بھی بتائیے گا۔ اور ریا کے حوالے سے جیسے کہا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کر لیں، یا خدا نہ خواستہ، دیکھیں نیت کا حال تو اللہ رب العزت ہی بے شک جانتا ہے، لیکن جس طرح سے جہان نے بھی فرمایا کہ کچھ لوگ ریاکاری پر بھی اتر آتے ہیں، یا ہم کس طرح سے اس بات کو دیکھیں گے، فرمائیے گا۔ زینب، ایک ہے بصارت، ایک ہے بصیرت۔ بے شک۔ بصارت آپ کی ظاہری آنکھ ہے جس سے آپ دیکھتے ہیں اور دکھاتے ہیں لوگوں کو، ایک ہے بصیرت جو آپ کے اندر کی آنکھ ہے، وہ دل کی آنکھ، وہ جو اقبال نے بھی کہا نا، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ ہم ظاہری پہ محنت کرنے سے پہلے تھوڑی سی اگر اپنے باطن پر محنت کر لیں، جس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنوں کہ سعدون مجنون کی بات کی جاتی ہے، حضرت مالک بن دینار کے یہاں مثلا ہے۔ تو ایک دفعہ وہ جا رہے تھے تو لوگ پہاڑی پر چڑھ رہے ہیں، تو لوگوں سے پوچھا کہ کیوں جا رہے ہو؟ تو کہتے بارش نہیں ہو رہی تو بارش کے لیے دعا کرنے جا رہے ہیں۔ کہتے تو اللہ سے دعا کرنی ہے، مجنون ہے اب ایک۔ تو کہتے کہ پہاڑی پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے دل پہلے بتاؤ مجھے کہ دل کھوکھلے ہیں یا سماوی ہیں؟ تو انہوں نے کہا سماوی دلوں والے ہیں، نورانی دل والے ہیں۔ تو کہتے ہیں پر پہاڑی کے اوپر چڑھنے کی کیا ضرورت ہے، یہیں پہ دعا کر لو، یہیں پہ نماز پڑھ لو۔ تو کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے، مشقت کرے۔ تو سارے لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب وہ چلے گئے، سادھو مجنون چلے گئے گزر کے۔ اب کافی دیر بعد گزرے تو دھوپ کی شدت اور بڑھ گئی، حدت اور بڑھ گئی، وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں دعا کر رہے ہیں، دھوپ اور تیز ہو گئی۔ تو واپسی پہ آئے تو کہتے ہیں یہ تمہارے سماوی دل تھے، اللہ اکبر، تم نے کیسے دلوں کے ساتھ دعا کی ہے؟ تو اسی وقت 2 رکعت نماز نیت کی، دعا کی اور آسمان کی طرف دیکھا تو بادل جھوم کر آئے۔ سبحان اللہ۔ تو نورانی دل جو ہیں وہ نگاہ اٹھاتے ہیں تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ تو ہم دلوں پر تھوڑی سی محنت کریں۔ کثافتیں ہیں ہمارے اندر، کہیں خود غرضی ہے، کہیں طمع ہے، جو آپ تفکر کی بات کریں، مراقبے کی بات کریں، محاسبے کی بات کریں، اس ضمیر کے زندہ ہونے کی بات،
تو چند لمحے خود کو دے لے، ہاں اپنی ذات کی، اپنے اندر کے کچرے کو تو نکالے۔ ایک یقین کی بھی تو کیفیت ہے امتیاز آپا، جیسے آپ نے بھی بات ارشاد فرمائی، تو وہ بھی تو واقعہ ہے کہ آپ اتنے یقین سے دعا مانگ رہے ہیں کہ بارش سے پہلے ہی چھتری لے کر جا رہے ہیں کہ وہ رب بارش برسا دے گا، جب میں اس سے دعا مانگوں گا تو وہ بارش ہو ہی جائے گی۔ دیکھیں زینب، یقین بھی نور ہے، یقین نور ہے، یہ آئے گا اس وقت جب اندر سے کثافتیں ختم ہوں گی۔ بے شک، تو جن کا تزکیہ ہو جاتا ہے پھر ان کے اندر یقین اور توکل کا کمال آتا ہے۔ تو ان کثافتوں کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا محاسبہ لمحہ لمحہ کرتے رہیں۔ ہم کسی سے بات کر رہے ہیں، کہیں مل رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کہیں آ رہے ہیں، تو ساری دنیا کے گرد ہی گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو اس دنیا کے گرد نہیں گھومنا، بلکہ ہمارا مرکز و محور اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات ہو جائے۔ ایک فطرتاً عبد وہ ہے جس کو محبت کھینچ کے لے جاتی ہے مالک کی طرف۔ ہم نے تو کثافتوں سے اتنا آلودہ کر لیا کہ ہم اس طرف جا نہیں رہے۔ آپ فقط زبان ہے نا، اس کو اگر آپ ذکر دیتے ہیں نا، درود پاک دیتے ہیں، 2 دن 3 دن آپ دھیان سے دیں کہ یہ درود پاک پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، چوتھے دن آپ کا دھیان نہیں ہوگا، زبان ذکر کر رہی ہوگی۔ بے شک، کیسے کر رہی ہے؟ کیونکہ ہر اس فطرتاً اپنے اللہ سے کے حبیب سے محبت کرتا ہے۔ وہ خالق کی محبت اللہ نے ہر جگہ ڈالی ہوئی ہے، تو ہر عضو کسی کام کے لیے بھی ہے، مگر ایک کام سب کے اندر ہے اور وہ خالق کی محبت ہے۔ آپ دینے والا ہاتھ بن جائیں، آپ کو اتنی کیف اور سرور ملے گا، چھپ کے دوں، کسی کو پتہ نہ چلے، یہ میرا اور میرے خالق کا معاملہ ہے۔ مگر تب جب دل نورانی ہوں گے، دل سماوی ہو جائیں گے، تو اللہ رب العزت کی عبادت کا لطف ہی کچھ اور۔ آمین ثم آمین۔ ہمیں اللہ رب العزت اس عبادت کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے ہم ذکر کر رہے ہیں۔ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت شکریہ ادا کر رہی ہوں، ممنون ہوں، مشکور ہوں آپ دونوں کی کہ بہت ہی اچھے الفاظ سے آپ نے اللہ کا ذکر کیا اور ہم تک یہ بات پہنچائی، اور ہمارے توسط سے، آپ کے توسط سے ہمارے ناظرین تک یہ بات پہنچی۔ بہت شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے ہمیں یہ زبان عطا فرمائی کہ ہم شکر کریں اس رب کائنات کا، اپنے دل میں وہ کیفیت پیدا کریں، اور جب ہمارے اندر اللہ کی محبت ایسی راسخ ہو جائے کہ ہم جس نعمت کو بھی دیکھیں اللہ کا ذکر ہمیں یاد آئے، وہ پروردگار ہمیں یاد آئے، اس چیز کو، اس نعمت کو، کسی بھی نعمت کو دیکھ کر ہمیں وہ پروردگار عالم یاد آئے۔ کاش ہم اس درجے تک، درجے کمال تک پہنچ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی بہت ہی خوبصورت موضوع کو لے کر انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔